پاکستان تحریک انصاف کی جو دو امیدوار ہیں، یہ دونوں امیدوار ہونے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات کے اندر۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دو کینڈیڈیٹس ہیں اس حلقے میں جو کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں۔ ایک ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر برادریاں بھی دو ہی بڑی ہیں، ایک جٹ برادری ہے اور ایک جو ہے وہ راجپوت برادری ہے، اور جٹ برادری کے اندر ایک بہت بڑا چنک ہے جو تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں کامیاب کروانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج کا ہمارا جو ویلاگ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے حلقہ NA79۔ یہ گوجرانوالہ ڈویژن کا حلقہ ہے اور ایگزیکٹلی کاموں کی سٹی مین ہب ہے اس حلقے کا۔ یہ پرانا حلقہ تھا جی NA83، اور اس حلقے میں اس وقت ڈیفینیٹلی سخت مقابلہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف فردر ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہاں پر دو کینڈیڈیٹس ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ ایک ہیں جی رانا ساجد علی شوکت صاحب اور دوسرے ہیں احسان اللہ ورق صاحب۔ میں آگے چل کے ان دونوں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس وقت گراؤنڈ پہ پوزیشن کیا ہے، اس حلقے میں کون سا امیدوار اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو دو امیدوار ہیں، یہ دونوں امیدوار ہونے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات کے اندر۔ میں پہلے 2018 کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں آؤں گا آئندہ انتخابات کے اوپر۔ 2018 میں یہ حلقہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ NA83 تھا، اور اس حلقے میں میاں آصف علی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ 3161 ووٹس، 3161 ووٹس انہوں نے حاصل کیے تھے۔ میاں محمد ناصر محمود صاحب تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے، 19690 ووٹس انہوں نے حاصل کیے تھے، اور یہ سیکنڈ رنر اپ تھے۔ رانا نذیر احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 76048 ووٹس انہوں نے حاصل کیے تھے، اور یہ رنر اپ تھے۔ جبکہ ذوالفقار احمد بھنڈر صاحب مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے، 139,314 ووٹس انہوں نے حاصل کیے تھے، یعنی بڑی میسو لیڈ تھی اس حلقے میں 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ اب بات کریں آئندہ انتخابات کی، تو آئندہ انتخابات میں ذوالفقار احمد صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، جبکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دو کینڈیڈیٹس ہیں اس حلقے میں جو کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں۔ ایک ہے احسان اللہ ورق صاحب اور دوسرے ہیں رانا ساجد علی شوکت صاحب۔ اچھا، انیشلی احسان اللہ ورق صاحب جو ہیں یہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، لیکن بعد ازاں پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حلقے میں پارٹی لائلسٹ اور پارٹی کے جو کہہ لیں کہ کور ورکر رہے ہیں، جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزارا ہے، پارٹی کے ہارڈ ٹائمز میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ رانا ساجد علی شوکت صاحب۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹکٹ رانا ساجد علی شوکت صاحب کو دیا جائے۔ اب رانا ساجد علی شوکت صاحب بھی کیمپین کر رہے ہیں اور احسان اللہ ورق صاحب بھی اس حلقے میں کیمپین کر رہے ہیں، لیکن اس حلقے میں 2018 کی نسبت آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہو گیا۔ جو 2018 میں ووٹ بینک تھا تحریک انصاف کا اور جو آج پوزیشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف واضح ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے۔ مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ امیدوار دو ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پارٹی ٹکٹ ہے، لیکن میری اس حلقے میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی جو اس حلقے کے ریزیڈنٹ ہیں، اور اس حلقے میں تحریک انصاف کے بھی بہرحال لوگوں سے بات ہوئی، مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بھی بات ہوئی۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رانا ساجد علی شوکت ہی ان کے امیدوار ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا لمبا عرصہ پارٹی کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ اپنے حلقے میں گوجرانوالہ ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کا فیس سمجھے جاتے ہیں۔ انفیکٹ جس وقت عمران خان صاحب کو کنٹینر پر فائر لگا، اس وقت بھی رانا ساجد علی شوکت صاحب عمران خان صاحب کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ان کی کلوزنس جو ہے
وہ بھی سب کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کتنی ہے. پھر ان کی پارٹی ایسوسیشن کا بھی ہر شخص کو حلقے میں اندازہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ہارڈ ٹائمز میں بھی پھر گورنمنٹ کے ٹائم میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں. مشکل وقت میں بھی ان کو بھی بہت زیادہ ہرڈلز کا سامنا رہا 9 مئی کے بعد, لیکن باوجود اس کے انہوں نے پریشر جو ہے اس میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد نہیں کہا, اور یہ سو فار پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور اب پارٹی کی طرف سے حلقہ NA 79 سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ احسان اللہ ورق صاحب تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں گے ضرور, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو میجورٹی ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ ساجد علی شوکت ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر برادریاں بھی دو ہی بڑی ہیں, ایک جٹ برادری ہے اور ایک جو ہے وہ راجپوت برادری ہے, اور راجپوت برادری کی بھرپور سپورٹ اس وقت رانا ساجد علی شوکت صاحب کے ساتھ ہے. برادری کا جو بڑا حصہ ہے وہ رانا ساجد علی شوکت کو سپورٹ کر رہا ہے. سملرلی جٹ برادری کے اندر بھی اس وقت بہت ڈویژن ہے, اور جٹ برادری کے اندر ایک بہت بڑا چنک ہے جو تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں کامیاب کروانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے احسان اللہ ورق صاحب کو چھوڑ کر رانا ساجد علی شوکت کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. تو اس وقت حلقے میں جو پوزیشن ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کو صرف فائدہ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے 2 امیدوار ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ہمیں پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے. ادروائز جو پوزیشن ہے وہ تحریک انصاف کے لیے خاصی کلیئر ہے, اور تحریک انصاف ان انتخابات میں جس طرح 2018 میں مسلم لیگ نواز نے بھاری اکثریت لی تھی, تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں رانا ساجد علی شوکت صاحب وہ بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو سکتے ہیں. مسئلہ آ رہا ہے 2 امیدواروں کا, تو اس میں بھی جو تحریک انصاف کا میجورٹی ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ رانا ساجد علی شوکت کو ہی ووٹ کرنا ہے, اور اگر میجورٹی چنک رانا ساجد علی شوکت صاحب کو پڑ جاتا ہے تو آئندہ انتخابات میں NA 79 جو حلقہ ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار رانا ساجد علی شوکت کے جیتنے کے کافی چانسز ہیں. صرف مسئلہ آ جا کر جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں وہ ایک ہی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس حلقے میں 2 لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی کی حمایت حاصل ہے. ادروائز مسلم لیگ نواز وہ گو کے گجرانوالہ ڈویژن میں کافی مضبوط رہی ہے. 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز نے بہترین پرفارمنس دکھائی گجرانوالہ ڈویژن کے اندر, لیکن یہ جو الیکشنز ہیں اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ سچویشن کافی مختلف ہے, حالات 2018 والے نہیں ہیں. انفیکٹ پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا الیکشن اب آئندہ چند روز میں 8 فروری کو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. اور جو سچویشن نظر آ رہی ہے ہر حلقے کے اندر, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں جتنا اضافہ ہوا ہے, اس کے بعد جو پوزیشن ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اس مرتبہ گجرانوالہ سے 2018 جیسے نتائج حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن نظر آ رہا ہے. اور یہ جو حلقہ ہے جس کو ہم نے آج کے ویلاگ میں ڈسکس کیا, اس حلقے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار رانا ساجد علی شوکت صاحب کی پوزیشن کافی مستحکم ہے, اور وہ ایزیلی یہ حلقہ ون کر سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور الیکشن ڈے میں ان کو ووٹ کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کا ووٹر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ووٹ بینک زیادہ ڈویژن ہوتی ہے اس کی, تو پھر ڈیفینیٹلی 2018 کی طرح ایک مرتبہ پھر یہ حلقہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جائے گا, اور ذوالفقار احمد صاحب جو 2018 میں بھی اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے وہ پھر ان انتخابات میں جیت جائیں گے. جو پوزیشن ہے وہ میں نے کوشش کی کہ آج کے اس ویلاگ میں اس حلقے کی تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ کو بتاؤں کہ پوزیشن کیا ہے. اور جو دوست اس حلقے سے جن کا تعلق ہے وہ اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.